أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل یا ایھا الناس، اے اہل مکہ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم کتاب فیہ ما لکم وما علیکم وہو القرآن والشفاء دواء لما فی الصدور من العقائد الفاسدہ والشکوک وہدی من الضلال ورحمۃ للمؤمنین بہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تفسیر الآیہ: قل بفضل اللہ الاسلام، قل بفضل اللہ المانی
الاسلام وبرحمته القرآن فبذلك الفضل والرحمة فليفرحوا هو خير مما يجمعون من الدنيا بالعليا والعطاء. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. Say, in the bounty of Allah and in His mercy, in that let them rejoice. It is better than what they accumulate. Say, in the bounty of Allah and in His mercy, in that let them rejoice. It is better than what they accumulate. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس آیت مبارکہ میں کل بفضل اللہ سے مراد الاسلام ہے، وبرحمتہ سے مراد اس کا معنی کیا ہے القرآن، فبذالک سے مراد الفضل والرحمہ، فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون سے مراد کیا ہے کہ دنیا اور اس کے مال اور اس میں جو چیزیں ہیں ان سب سے وہ بہتر ہے، اس لیے خوش ہو جاؤ. فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اس سے مراد کیا ہے من الدنیا، پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے، بالیا والعطاء ان دونوں چیزوں سے. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے.
یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معنی و مطالب پر غور کرے، اس کے لیے قرآن مجید، قرآن حکیم نصیحت ہے۔ قرآن کریم ترغیب و تربیت دونوں طریقوں سے واعظ و نصیحت کرتا ہے اور ان کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ یعنی دلوں میں توحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کا ازالہ اور کفر و نفاق کی جو گندگی اور پلیتی ہوتی ہے، اسے صاف کرتا ہے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے۔